بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا: یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا میں کچھ لوگ دیکھنے کو ایسے بھی ملے ہیں جو امیر خاندان میں پیدا ہوئے، جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت بھی وہ امیر ہی تھے، ان سے کبھی بھی رزق ختم ہی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو چند عرصے کے لیے امیر ہوتے ہیں، لیکن وہ بعد میں پھر سے غریب ہو جاتے ہیں، رزق ان لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا: یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں، رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے انسان، 5 گناہ ایسے ہیں جس کو کرنے سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے پوچھا: یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 5 گناہ کون کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ 5 گناہ یہ ہیں: نمبر 1، سود کھانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر پیش ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پر چیزیں لیتے اور دیتے ہیں، ان لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں خطاب ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگو، تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، ہم کو ایسے گناہ سے سخت نفرت ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کا نہیں ہے جتنا گناہ سود کا کاروبار کرنے والے کو ملتا ہے، جو سود کا مال لیتا ہے اور دوسرے کو منافع رکھ کر دیتا ہے۔ رزق کے کم ہونے اور رزق کو ختم کرنے کی اصل وجہ سود کھانے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک نیا مکان خریدنا چاہتا تھا۔ میں مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ ایک شرابی میرے پاس آ کے کہنے لگا: حضرت، فلاں محلے میں ایک مکان ہے جو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے، آپ نیا مکان ادھر تلاش کرنے کی بجائے فلاں مکان خرید لیں، میں بھی اسی محلے کا ہوں، اس طرح میں آپ کا ہمسایہ بھی بن جاؤں گا، اس مکان میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے: اے نادان بندے، اس سے بڑا عیب اور کیا ہو سکتا ہے کہ تو میرا ہمسایہ بن جائے، کیونکہ تو سود کا کاروبار کرتا ہے۔ اس سے بڑا عیب اور کیا ہونا چاہیے؟ یہی تو سب سے زیادہ عیب ہے کہ وہ مکان لینے سے تو میرا ہمسایہ بن جائے گا۔ اگر وہ مکان مجھے مفت بھی ملے گا
تو میں ایسا مکان کبھی بھی نہیں خریدوں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے مرنے کے بعد اس مکان کی قیمت 10 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر الزام لگاؤ، تہمت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہے، جن پر ہر گھڑی میری رحمت کی بارش برستی رہتی ہے، جو نماز ادا کرتی ہیں، با پردہ ہیں اور متقی ہیں۔ جو لوگ ایسی عورت پر تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف ہی نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں ان کو معاف نہیں کریں گی جن پر انہوں نے تہمت لگائی ہوئی ہے۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے خلاف بھی کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے آ کے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے شوہر کو 30 سال ہو گئے وصال کیے ہوئے، میں اس سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ اب وہ ہر روز میرا شوہر میرے خواب میں آتا ہے، میرے خواب میں آ کے نہ مجھے کہتا ہے کہ میری قبر پر آ کر میری قبر کو کھود کر دیکھو، ہر روز میرے خواب میں آ کے یہی کہتا ہے کہ ایک بار میری قبر کھود کر میرا چہرہ تو دیکھ لو۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں بہت ہی دور سے چل کر یہ مسئلہ آپ آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ، میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھودنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ دونوں اس قبرستان پہنچ گئے جہاں اس کے بوڑھے خاوند کی قبر تھی۔ تو قبرستان میں جاتے ہی جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ تو بوڑھی عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ قبر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے رو رو کے دعا مانگی۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک ایسا انسان اٹھ کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر بوڑھی عورت زور سے چیخ مارتی ہے اور بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ وہ کھڑے ہونے والے انسان کا جسم تو انسانی تھا، پر اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو ہوش آتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا کہ تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کے بدلے تم کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے؟ تو اس قبر سے کھڑے ہونے والے انسان نے کہا، میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پہ تہمت لگاتا تھا، ان کا استعمال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سزا بھگتنا پڑ رہی ہے۔ روز محشر بھی ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے بگاڑ دیے گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک نہ ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔
روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کے گناہ کو چاہے آسمانوں اور زمین میں موجود چیزوں سے بھی زیادہ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کافر لوگوں کی کبھی بھی اللہ بخشش نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا کہ اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے، اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دیتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر ہی مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو دیکھ اور تکلیف دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود خوش ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ تعالیٰ رزق کو چھین لیتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ شکریہ۔